سارا ویلفیئر سوسائٹی سماج فاؤنڈیشن کی طرف سے برتھ سرٹیفکیٹ کے اندراج اور نکاح نامے کے اندراج کے لیے آگاہی واک کی گئی. واک کی قیادت میں سارا صنوبر نے اپنے مسائل کے بارے میں بتایا. واک میں سیاسی تنظیمیں پی ٹی آئی اور نون لیگ کی خواتین نے بھی شرکت کی. واک میں سارا صنوبر نے واک کے ختم ہونے کے بعد اپنے مزید مسائلوں کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طریقے سے ان مسائل پیش آ رہے ہیں. سوسائٹی کی طرف سے برتھ رجسٹریشن کے لیے آگاہی واک کروائی جا رہی ہے، جس میں جو ہے لوگوں کو میکسیمم لیول پہ اویئرنیس دینے کا جو ہے آبجیکٹ لے کے ہم نے یہ واک ارینج کروائی ہے. اس میں یہ ہے کہ برتھ رجسٹریشن جو ہے وہ ایک کسی بھی پاکستانی کی پہلی شناخت ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ بے فارم کو کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ بچوں کے جو ہے باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے پہلے جو ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ برتھ رجسٹریشن ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح نامے اندراج کی اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ نکاح نامہ اندراج ہوگا تو بچوں کے لیے جو برتھ رجسٹریشن کا جو پروسیجر ہے اسے ایزی بنایا جا سکے گا. سماج ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا وہ ہے ایک فافر نیٹ ورک کا پارٹ ہے، اور فافر نیٹ ورک جو ہے اس میں یہ ہے کہ بچوں کے برتھ رجسٹریشن کروائی جاتی ہے، نکاح نامے انرول کروائے جاتے ہیں، آئی ڈی کارڈز بنوائے جاتے ہیں، اور انڈیا خان میں نے جو ہے یہ MRBs موو کروائی ہیں خواتین کے آئی ڈی کارڈز کے لیے. آئی ڈی کارڈ ایک ایسی اور برتھ رجسٹریشن ایک ایسی شناخت ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے. آپ نے کوئی بھی اگر فیسلٹی لینی ہے تو آپ کی شناخت ضروری ہے. اب ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اس میں یہ ہے کہ برتھ رجسٹریشن جب لیٹ اندراج ہوتا ہے تو اس میں جب کسی بچے کا باہر جانے کا کوئی وظیفہ لگ جاتا ہے، کوئی جو ہے اپنا اسکالرشپ لگ جاتا ہے، تو وہ کیسز بھی سر ہم نے ہولڈ ہوتے دیکھے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ وہ لیٹ اندراج کی طرف چلے جاتے ہیں. جب لیٹ اندراج کی طرف چلے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ساری چیزیں ہولڈ ہو جاتی ہیں. لیٹ اندراج جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر پھر ان کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ جی اب آپ نے لیٹ اندراج کیوں کروایا. ہر بچے کی اور پاکستانی شہری کی جو پہلی شناخت ہے وہ برتھ رجسٹریشن ہے، اور میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ اسکولوں میں اس چیز کو انشور کیا جائے. لوگ کیا کرتے ہیں بے فارم کرواتے ہیں، بے فارم لیا اور بچوں کو جو ہے ان کے 9th کے داخلے بھجوا دیے، 8th کے داخلے بھجوا دیے، یا بے فارم ریسیسری کیا ہوا ہے اسکولوں میں رجسٹریشن کے حوالے سے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ بے فارم جو ہے وہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. بچے کی پہلی شناخت جو ہے وہ اس کی برتھ رجسٹریشن ہے. برتھ رجسٹریشن کو انشور کیا جائے تاکہ وہ بچہ جو ہے کل کو اگر کسی باہر کے ملک میں جاتا ہے ہائر اسٹڈی کے لیے تو اس کے لیے کوئی ہرڈلز نہ آئیں. اس سلسلے میں گورنمنٹ لیول کے اوپر بہت سارے انہوں نے بہت اچھے انیشیٹیوز لیے ہیں. پہلے جو تھی لیٹ اندراج کی فیسز تھی 2000 3000 5000 اور 1000. اب جو ہے وہ فیسیں ساری ریوائز ہو چکی ہیں، صرف 200 فیس ہے لیٹ اندراج کی. اور اسی طرح نکاح نامے کی بھی فیس ریوائز ہو گئی ہوئی ہے، انہوں نے ریڈیوس کر دی ہوئی ہے، وہ بھی 500 کر دی ہوئی ہے. ہاں غیر ملکی شہریت کے لیے جو ہے وہ فیسیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ظاہری بات ہے پہلے زیادہ تھی، اب انہوں نے 1000 کر دی ہوئی ہے. لیکن جو ادھر اپنے پاکستانیوں کے لیے ہے وہ 2000 سے ریوائز کر کے صرف 200 کر دی ہوئی ہے. لیکن عام شہری کو ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے. اور آپ سارے صحافی برادران، آپ کے پاس قلم کی وہ طاقت ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے فورم سے جہاں جہاں پہ بھی آپ کسی بھی فورم پہ جاتے ہیں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں کہ برتھ رجسٹریشن جو ہے ان کی فیسز ریوائز ہو چکی ہیں. میں نے ایک گھر کے 10 لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے برتھ اندراج نہیں ہوئے. جب کورٹ کیس میں جاتے ہیں تو کورٹ کیس میں بھی سر لیٹ اندراج جو ہے وہ اتنا لنگر آن ہو جاتا ہے کہ وہ سال 2 سال لگ جاتے ہیں. کورٹ کیس کے لیے اگر 2 سال لگ جاتے ہیں اس بچے کا تو ویزا گیا، اس بچے کی تو لائف ختم ہو گئی، تو 6 ماہ لگ جاتے ہیں اس بچے کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو سر وہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں گی، اور اس کے اوپر گورنمنٹ سے بھی ہم انیشیٹیوز لینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اینڈ پہ بھی یہ چیزیں جو ہیں کہ ایک تو ہمیں سرکاری وکیل دیا جائے تو جو کہ سرکاری وکیل نہیں موجود، ان کا یونین کونسل کا سرکاری وکیل نہیں موجود. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا اس میں ٹائم ڈیوریشن کم کر دیا جائے.
میڈم نے اچھی طرح بریف کر دیا ہے. جو فیسز تو ریوائز کر دی ہیں گورنمنٹ نے. 2021 سے پہلے جو پروسیس تھا نا وہ EDO ہیلتھ آفس سے پروسیس ہوتا تھا. اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کرتے تھے, تو پھر ریٹ اندراج ہوتا تھا. 2021 میں انہوں نے امینڈ کر کے تو یہ سارا پروسیس بنا دیا ہے کہ 60 ڈیز کے اندر جو ہے وہ نارمل انٹری ہوگی برتھ کی. 60 ڈیز سے اوپر 7 ایئرس تک ADLG جو ہے کنسرن تحصیل کا اس کو پاور ہے کہ وہ اس کی قانونی پروسیس کروا کے وہ اس کو کمپلیٹ کروا سکتے ہیں. اگر 7 ایئرس سے ابو ہو جاتا ہے ابو, تو اس کے لیے پھر کورٹ میں کیس کرنا پڑتا ہے, جو کہ لینتھی پروسیجر ہے. اس کے اوپر ہمارے ADLG صاحبان نے اور DDLG صاحبان نے کافی ورک کیا ہے وہاں پہ لاہور میں. سیکٹری صاحب کے آگے یہ گزارش رکھی ہے کہ اس کو آپ ختم کریں, لیکن اس میں بہت سارے معاملات انوالو ہوتے ہیں, اس پہ ٹائم لگے گا.